ہیں ہمیں بخش دیے جائیں گے۔ علی کی عزت کی قسم ہے میرے دوستوں، پڑھے لکھے دوستوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی، مذہب شیعہ مذہب نہیں ہے، شیعہ دین کا نام، شیعہ عقل کا نام ہے، شیعہ علم کا نام ہے۔ تم نے خدا جانے کہاں زندگی بسر کی ہے۔ شیعہ مذہب نہیں ہے، شیعہ نام ہے عقل کا، دین کا، شریعت کا۔ یہ مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ کہتے پھرتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، کہتے پھرتے ہیں ہم بخش دیے جائیں گے، یہ اعتراف ہے غلطی کا۔ جملے بات کرو میرے دوستوں، یہ جملہ ہے غلطی کے اعتراف کرنے کا۔ ہم گناہ کے اوپر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے چلو بھائی اللہ بخش دے گا، ارے چلو بھائی وہ بھی کیا تھا نا، یہ بھی بخش دے گا۔ یہ جملہ اعتراف ہے غلطی کا۔ یہ دونوں جملے ان کے اعتراف ہیں کہ کاش ہم نہ بنتے۔ نعرہ حیدری، یہ ان کے گناہ کا اعتراف ہے کہ ہم بخشے دیے جائے۔ ٹھیک ہے بنے ہیں، کتاب کیا ہے لیکن اللہ بخش دے گا، یہ ان کی غلطی کا اعتراف ہے۔ اور ایک بڑا انسان کبھی کبھی اتنا گناہ کرتا ہے، کبھی کبھی انسان اتنا گناہ کرتا ہے کہ اعتراف کر لیتا ہے، ضمیر جب جھنجھوڑتا ہے کاش میں پیدا نہ ہوتا، اور کبھی کبھی کہتا ہے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں دمبا ہوتا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئے؟ نعرہ مل کر نعرہ لگائے، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات ہے دوستوں؟ یہ آیتیں دیکھ رہنا یہی ہے۔ ارے ہمیں فکر نہیں ہے، شیعہ مذہب نام ہے اطمینان کا، شیعہ مذہب نام ہے یقین کا۔ قیامت میں جہاں امام وہاں ماننے والے۔ مسلمانوں کو سب کو چاہیے کہ گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ جن کو ہم امام مانتے ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ مجھے قسم اگر اطمینان ہوتا تو دعا نہ مانگتے یا اللہ جہنم سے بچا، جنت عطا کر۔ کیونکہ امام جنت میں لے کے جائے گا، جہنمی امام جہنم میں لے کے جائے گا۔ اگر جنت کا اطمینان ہوتا تو بیٹے کو نہ کہتا حسن سے لکھوا کے لے کر آؤ۔ نعرہ حیدری، یہ اطمینان ہے، یہ اطمینان ہے۔ جنت نام ہے، شیعہ مذہب نام ہے اطمینان کا۔ ہاں میرے دوستو، ہاں اگر اطمینان ہر کو نہ ہوتا تو حسین کے پاس نہ آتے۔ میں نے کیا یہ ہماری خاموشی جو ہے، یہ مادیت کا دور، مٹیریلسٹ دور، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کیونکہ دین پر ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ لاہور والے جذباتی مومنو، ہاں وہ بطول سے پوچھو جس کا بھرا گھر اجڑ گیا، ہاں وہ علی سے پوچھو جس کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ہاں میرے دوستو، آج 5ویں محرم ہے، خدا جانے آج سکینہ کہاں سوتی ہوگی۔ ہاں میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ کربلا کا مارکا وہ مارکا ہے۔ میں نے تو ہمارے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں فرمایا نا، ہمارے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرمایا نا کہ بابا حسین، دادا حسین، میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ ارے میرے دوستو، ہمارے امام نے فرمایا، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے۔ جناب قمبر فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد جب میرا مولا علی کربلا کے زمین میں آیا تو گھوڑے سے اترے، کہا گھوڑے سے اتر کر سجدہ کیا، پھر علی آگے بڑھے اور کہا میں نے دیکھا کہ علی کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟
کہا کمبر جس جگہ پر میں نے سجدہ کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین گھوڑے سے گرے گا، اور کمبر جس جگہ پر میں کھڑا ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیٹی زینب دیکھتی رہے گی اور میرا حسین ذبح ہوتا رہے گا۔ ہاں نوجوانوں وہ سکینہ سے پوچھ، وہ سکینہ سے پوچھ، ہاں زاداران حسین۔ میں نے کیا تھا میرے دوست، ہمارے تمام سنی شیعہ بھائیوں نے بھی لکھا کہ جب حسین مدینے سے چلے تھے، جب حسین مدینے سے چلے تھے، مدینے سے چلے تھے تو یہ دو واقعے ملا کے میں پڑھتا ہوں کہ جب حسین 2 برس کا ہوا تھا، 2 برس کا حسین ہوا تھا تو رسول جناب میں سلمہ کے گھر میں آئے، دروازہ بند کیا اور کہا میں سلمہ کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ جو بھی صحابی آتا تھا کہتا تھا رسول کہاں ہے؟ جناب میں سلمہ فرماتی تھی اندر ہے لیکن آج کسی سے نہیں ملے گا۔ راوی کہتا ہے اتنے میں میں نے دیکھا کہ 2 منٹ کے بعد حسین آیا اور کہا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا اندر ہے لیکن آج کسی سے ملے گا نہیں۔ بھائی وہیں سے حسین لوٹے، ادھر حسین لوٹے، بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، رسول ننگے سر ننگے پاؤں گلا کھلا ہوا اور کہا ام سلمہ تم نے قیامت برپا کر دی۔ ام سلمہ میں نے تمہیں حسین کے لیے تو نہیں کہا تھا، ام سلمہ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، ام سلمہ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ۔ اور جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں دوڑی اور کہا حسین بیٹا چلو نانا سے ملو، تو کہا ننے ننے ہاتھ جوڑے اور کہا نانی نانا کو کہو یہ مدینہ ہے کربلا، نانا کو کہو نانا یہ مدینہ ہے یہ کربلا نہیں ہے۔ ہاں یہ جملہ سننا تھا، یہ رسول آئے حسین کو گلے لگایا، سینے سے لگایا، چھاتی سے لگایا اور کہا حسین بیٹے ناراض ہو گئے؟ کہا نا ناراض نہیں ہوں لیکن نانا یہ مدینہ یہ کربلا نہیں ہے۔ حسین کو رسول لے کر آئے، پھر اجرے کا دروازہ بند کیا اور جناب میں سلمہ فرماتی ہے میں نے رونے کی آواز سنی، جب میں نے رونے کی آواز سنی جب میں نے کہا یا رسول اللہ اب رونا کائے گا؟ آواز میں سلمہ ذرا دروازہ کھول کے اندر تو آؤ۔ کہا جیسے میں نے دیکھا دروازہ کھول کے تو رسول حسین کا کرتا اتارا تھا اور پورے جسم پر بوسے دے رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر؟ کہا ابھی میں کربلا سے آیا، ابھی میں کربلا سے آیا ہوا جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے، میں وہ زخمیں چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے۔ ہاں زاداران حسین، علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں وہی حسین جب 28 رجب کو مدینے سے نکلے تھے تو جناب زینب فرماتی ہے کہ آخر میں جناب سغرا کے پاس گئی اور کہا سغرا پپھی کا آخری سلام، تو کہا پپھی اماں میں سمجھ گئی ہوں، پپھی اماں میں بھی حسین کی بیٹی ہوں۔ زینب نے پوچھا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا اماں میں رات سو رہی تھی یا دیکھا کہ کارے بلکے والی بی بی ہے جو دروازے پر رو رہے تھے ہائے میرے حسین، ہائے میرے حسین۔ میں نے کہا کون ہو میرے بابا کو رونے والی؟ تو کہا بیٹا سغرا میں تمہاری دادی فاطمہ ہوں، سغرا پھر تیرا بابا حسین نہیں آئے گا، بیٹا پھر تیرا بابا حسین نہیں آئے گا۔ ہاں زاداران حسین۔ اور جب جناب حسین نے آخری مرتبہ آیا جناب ام سلمہ کو کہا نانی نانی میرا سلام، نانی میرا سلام، نانی میرا سلام۔ کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا عراق جا رہا ہوں۔ کہا عراق جا رہا ہوں، عراق کا نام آیا؟ کہا بیٹا عراق کا نام نہ لو۔ کہا نانی کیوں؟ کہا تیرے نانا نے کہا تھا کہ جب حسین عراق کا ارادہ کرے تو سمجھنا حسین پھر نہیں آئے گا، حسین پھر نہیں آئے گا، پھر حسین نہیں آئے گا، پھر حسین نہیں آئے گا۔ کہا بیٹا نہیں عراق نہیں جاؤ۔ تو کہا نانی میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ ادھر جناب ام سلمہ نے دیکھا، گھبرا گئی۔ نانی کیا دیکھا؟ کہا بیٹا دیکھ رہی ہوں کہ جنگل ہے، چھوٹے چھوٹے خیمے ہیں جن کو آگ لگی ہوئی ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک کوئی انسان ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور کوئی چھوٹی چیز ہے جو ہاتھوں پر ہے۔ بیٹا میں پہچان نہ سکی کہ وہ غریب کون ہے جس کے پھٹے ہوئے کپڑے، اور یہ پتا نہ سکا کہ ہاتھوں پر کون ہے۔ آواز نانی وہ غریب میں حسین ہوں اور ہاتھوں پر یہ اصغر ہے نانی۔
نانی میرے ہاتھوں پر اصغر ہے. نوجوانوں کربلا میں دو کردار ایسے ہیں, کربلا میں دو کردار ایسے ہیں, خدا جانے میں علی کی بیٹیوں کو کیا سمجھتا ہوں, لیکن کربلا کے دو کردار ایسے جو میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا. ایک جناب عباس کا کردار اور ایک جناب اصغر کا کردار. ہاں جناب رباب کا کردار, جناب رباب کا کردار کربلا کے واقعے کے بعد 3 یا 5 سال زندہ رہی, لیکن نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی, نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی. ہاں میرے دوستو, آیا تھا نا منہار سید سجاد کے پاس, آیا تھا نا منہار سید سجاد کے پاس, جب مختار ہوا تھا حاکم ہوا تھا کوفے کا, تو سید سجاد کے پاس منہال آیا تھا. تو پوچھا منہال کہاں سے آئے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آیا ہوا. چچا مختار کیسے تھا؟ کہا بڑا خوش تھا, آپ کو دعائیں دے رہا ہے. کہا مختار, کہا منہال جب کوفے جائیں تو چچا مختار کو لاکھوں سلام کرنا, اور کہنا تجھے امام کہتا تھا کہ میری ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے, اور ملے کو پکڑو تاکہ میری اماں سائے میں بیٹھے, اور ملے کو پکڑو تاکہ میری اماں سائے میں بیٹھے. جیسے منہال کوفے میں آیا تو ممبر پر دیکھا, مختار کو سلام کیا. ایسے مختار نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے آ رہا ہوں. بالا صاحب جب میرا مولا کیسے تھا؟ کہا بڑا خوش تھا, آپ کو سلام کرتا تھا, لیکن کہتا تھا میری ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے. مختار, ابھی تک میری ماں دھوپ میں بیٹھی ہے, اور ملے کو پکڑو تاکہ میری اماں سائے میں بیٹھے. اب جناب مختار نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھے, اور سجدے میں جا کر کہا یا اللہ اچھا ہوتا میں مر گیا, یا اللہ میں قیامت میں مولا کو کیسا منہ دکھاؤں گا؟ کہے گا میری بہو دھوپ میں بیٹھی تھی اور تو تخت پر بیٹھا تھا. یا اللہ میں مر جاتا یا حرملہ پکڑ کر آئے. بس یہ کہنا تھا, کسی نے سلام کیا, مختار ہم حرملے کو پکڑ کے لے کر آئے ہیں. مجھے قسم اس ممبر کی جناب مختار نے نظر کی اور کہا حرملہ سچ سچ بتا, جس لیلا کا 18 برس کا اکبر شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے, جس زینب کا 32 برس کا بھائی عباس شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہوئی ہے, جس ام فروا کا 13 برس کا دلہا شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی. بتا تو نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا؟ بتا تو نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا جس کی ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے؟ ہاں زاداران حسین. تو ارملا نے کہا مختار مجھے قتل کر دے, اگر میں نے تمہیں بتایا اور یہ بات کسی مومن نے سن لی تو سن کر مر جائے گا. میں نے بڑا ظلم کیا ہے, میں نے بڑا ظلم کیا. کہا کیسا ظلم کیا؟ کہا میں نے ایسا ظلم کیا جس تیر سے میں نے اصغر کو شہید کیا, وہ تیر اصغر کے بدل سے کہیں جاتا تھا. ہمارے مجتہدین نے لکھا ہے کہ اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی